السلام علیکم۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تعلیمی کانفرنس 1947 ایجوکیشنل کانفرنس آف 1947۔ 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھر رہا تھا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد بر صغیر کی تقسیم نہیں تھا، بلکہ مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے مضبوط کرنا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ تمام علاقہ برطانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ برطانوی حکومت کی تمام تعلیمی پالیسیاں چونکہ ایک غلام قوم کے لیے تھیں، برطانوی نظام تعلیم نے ہمارے تعلیمی یافتہ افراد میں احساس کمتری اس حد تک پیدا کر دیا ہوا تھا کہ انہیں انگریز حاکموں کی ہر ادا بھلی معلوم ہونے لگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ انگریز سے زیادہ انگریز کے وفادار طبقہ انہوں نے پیدا کیا۔ اس نظام تعلیم نے ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا، جس سے تعلیم یافتہ مسلمان اپنی ثقافت، اپنے مذہب، اپنی تہذیبی روایات سے دور ہونے لگے تھے۔ بانی پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح کو برطانوی نظام تعلیم میں پائی جانے والی ان خرابیوں کا پوری طرح سے احساس تھا۔ آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: پاکستان جس کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں گے جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، اور جہاں اسلام کے عدل اور مساوات کے اصولوں کے مطابق ہر ایک انسان کو زندگی گزارنے کا موقع حاصل ہوگا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کے نظام تعلیم بھی اسی عقیدے کے پیش نظر استوار کیا جائے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد نئی مملکت کو گوناگوں مسائل درپیش تھے، جن میں مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، پاکستان کا دفاع، کشمیر کا مسئلہ جو کہ اب بھی ہے، حکومت کو چلانے کے لیے مادی وسائل کی کمی جیسے مسائل سر فہرست تھے۔ لیکن بابائے قوم نے اس مشکل مرحلہ میں بھی تعلیم کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اولین اہمیت دی اور ایک تعلیمی کانفرنس کے انعقاد کی ہدایت کی۔ چنانچہ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی طور پر دلچسپی لی۔ آپ کے پیغام کو ابتدائی اجلاس میں پڑھ کے سنایا گیا۔ نمبر 1، ہمیں بحیثیت ایک آزاد اور اسلامی نظریہ کی حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ اور ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ نمبر 2، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ نمبر 3، تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی اور سائنسی اور فنی علوم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کی کردار کی اس انداز میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری، ایثار اور قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ بیدار ہو۔ نمبر 5، تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لایا جائے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ اس وقت کی تعلیمی کانفرنس سے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں
اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے۔ جدید تعلیم کا المیہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے۔ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم نہ ہو، بالکل ایسے ہی ہے جسے بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو اور کرپشن کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کرے، یعنی ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ وہ اپنے لیڈران کے لیے یہ سوچ رکھ سکیں کہ کون دیانتداری کے اصولوں پہ پورا اترتا ہے، کون اس امر کا حامل ہے کہ وہ ایک لیڈر کی فرائض سنبھال سکے، اور سب سے پہلے وہ اپنی ذات کا احتساب بھی کریں، پھر اپنے لیڈروں کا احتساب بھی کر سکیں۔ قومی اتحاد اور استحکام کو بھی واضح کیا اور صوبائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پٹھان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ یہ تعصبات پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور قومی اتحاد کے سلسلہ میں ہماری وفاداریاں ناقابل تقسیم ہونی چاہیے۔ اور یہ بات وقت کا تقاضا ہے کہ ہم صوبائی عصبیت کے ان تمام پرفریب جو جال بنے ہوئے ہیں ان سے نکل کے بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور پاکستانی ہونے پر ہی فخر محسوس کریں۔ تعلیمی کمیٹیوں کا قیام۔ وزیر تعلیم کی تقریر کے بعد کانفرنس کے شرکاء کو 10 سب کمیٹیوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان کمیٹیوں کی ذمہ تعلیم کے مختلف شعبوں کی ترقی کا جائزہ لینا تھا اور بہتری کے لیے سفارشات پیش کرنا تھا۔ ان کمیٹیوں کی رپورٹس کی بنیاد پر سفارشات مرتب کی گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سفارشات تھیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ قومی نظریہ قومی نظام تعلیم کی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام اور 2 قومی نظریہ ہے۔ اس لیے سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان تعلیم کی بنیاد ہو، کیونکہ اس کے بغیر ہم ایک نظریاتی مملکت کی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے اور ترقی نہیں کر سکتے۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں یہ سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان کو نئی نسل کے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے انہیں اسلام کی بنیادی تعلیم سے روشناس کروایا جائے۔ کانفرنس نے یہ سفارش کی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تمام اسکولوں میں دینی تعلیم کو لازمی تعلیم کے طور پر شامل کیا جائے۔ ارکان اسلام کی عملی تربیت کا نفاذ ضروری ہو، جو ایسا ماحول بھی بنایا جائے کہ جس سے اسلام کے کلچر اور رسم و رواج کو فروغ ملے، اسلام کی دیے ہوئے ادب اور اطوار نوجوان طلباء و طالبات سیکھ سکیں۔ چونکہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقلیتیں بھی ہیں، اس لیے ان اقلیتوں کو بھی ان کے نظریہ حیات اور مذہب کے مطابق تعلیم دی جائے گی۔ دوسری سفارش تھی لازمی تعلیم کے بارے میں۔ اس کانفرنس نے ملک میں ہمہ گیر لازمی اور مفت ابتدائی تعلیم کا انتظام کرنے کی سفارش کی اور کہا کہ ملک میں ناخواندگی، پسماندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے ہمہ گیر لازمی اور مفت ابتدائی تعلیم کا بندوبست انتہائی ضروری ہے۔ ابتدائی تعلیم سے متعلقہ کمیٹی نے سفارش کی کہ ابتدائی تعلیم کی مدت 5 سال ہو، جسے بعد میں بڑھا کر 8 سال کر دیا جائے۔ ابتدائی تعلیم کے اداروں کے اساتذہ کے لیے مختصر مدت کے تربیتی کورسز کا بھی اجرا کیا جائے۔ نمبر 3، تعلیمی بالغاں۔ پاکستان میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے بالغ افراد پر مشتمل ہے
جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ایسے ناخواندہ افراد ملک کی مجموعی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ملک سے مکمل طور پر جہالت اور ناخواندگی کے خاتمے کے لیے تعلیم بالغاں کے مختلف پروگرام شروع کرنے کی سفارش کی گئی۔ نمبر 4، شہریت کی تربیت۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ حقوق و فرائض سے آگاہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ بچوں میں نظم و ضبط، دیانتداری، حب الوطنی، احساس ذمہ داری اور معاشرتی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں شہریت کی تعلیم دی جائے کہ وہ کیسے اچھا شہری بن سکتے ہیں، کیسے ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، ذریعہ تعلیم۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ صوبوں میں پرائمری سطح تک ذریعہ تعلیم صوبائی زبانیں ہو سکتی ہیں، لیکن پورے ملک میں اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ مڈل اور ہائی سطح میں اردو ہی ذریعہ تعلیم ہوگی۔ اعلیٰ تعلیم میں انگریزی کو ایک ناگزیر برائی کے طور پر کچھ عرصہ جاری رکھنے کی سفارش کی گئی۔ اس وقت سوچا تو بہت صحیح خطوط پہ جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے انگریزی کے لیے ایک ناگزیر برائی تو دور کی بات، اس کو ایک اختیاری مضمون کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکا، بلکہ وہ لازمی مضمون کی حیثیت سے اہمیت حاصل کرتی چلی گئی۔ بالآخر اس کے پاس کرنا ہی ایک ڈگری کے حصول کا ذریعہ قرار پایا، اور اس کے بغیر کوئی سطح جو ہے، کوئی لیول جو ہے تعلیمی درجے کا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انگریزی کی اس انتہا درجے کی اہمیت کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اپنی قومی زبان کو ہمیں ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر ہے انگریزی کا مقام۔ کانفرنس نے ایک اہم سفارش یہ کی کہ انگریزی کو رفتہ رفتہ بطور ذریعہ تعلیم ختم کر دیا جائے گا، اور اعلیٰ تعلیم بھی قومی زبان میں ہی دی جائے گی۔ تعلیم نسواں کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان میں خواتین کی شرح خواندگی مردوں سے بہت کم تھی۔ دیہات میں خواتین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ کانفرنس میں تعلیم نسواں کو خاص اہمیت دی گئی، اور اس مسئلہ کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ ابتدائی مدارس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے، لیکن اسکول اور کالج کی سطح پر ان کی تعلیم کا الگ الگ انتظام کیا جائے گا۔ خواتین اساتذہ کے لیے تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے الگ میڈیکل کالجز قائم کیے جائیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ سائنسی اور فنی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی، اور یہ طے پایا کہ ایک سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، تاکہ وہ ملک میں سائنس اور فنی تعلیم کے مقاصد طے کرے اور بہتری کے لیے سفارشات پیش کرے۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم سائنس میں جدید تحقیق کی بنیادوں کو شامل نہیں کریں گے اور ان میں ترقی کے مواقع فراہم نہیں کریں گے۔ اساتذہ کی تربیت۔ تعلیمی کانفرنس میں تربیت اساتذہ کے سلسلہ میں سفارش کی گئی کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جتنے اساتذہ کی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگایا جائے گا اور ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے گا۔ اساتذہ کی تنخواہوں پر نظر ثانی کی جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو انعامات دیے جائیں۔ نیز پاکستان اکیڈمی کے نام سے تربیت اساتذہ کے لیے ایک قومی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 1947 کی تعلیمی کانفرنس ایک مکمل تعلیمی پالیسی تو نہ دے سکی، لیکن آئندہ کے لیے یہ طے ہو گیا کہ ملکی نظام تعلیم کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر ہی رکھی جائے گی۔ تعلیمی کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے 1951 میں 6 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ نئے تعلیمی ادارے کھولنے اور تعلیمی ترقی کے نئے پروگراموں کے تعلیمی اخراجات کا جو اندازہ لگایا گیا، ملکی وسائل ان اخراجات کے ابھی بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے، لہٰذا اس منصوبہ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔